بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام 20 رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا، حسین ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوری طور پر بیعت لے لو، جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چھوڑو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ آپ کے نزدیک یزید مسلمانوں کی امامت و سیادت کی ہرگز لائق نہیں تھا، بلکہ فاسق و فاجر، شرابی اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں سے متعدد خطوط ملے اور کئی قاصد بھی بھیجے گئے کہ آپ کوفہ آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ خطوط اور قاصدوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ مجھ پر ان کی رہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق و فاجر کی بیعت سے بچانے کے لیے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ حالات سے آگاہی کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، جن کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے آپ کی بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد نے دھمکیاں دیں تو وہ اپنی بیعت سے پھر گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو ان کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ روانگی کے دوران حسینی قافلے میں بچے، خواتین اور مرد ملا کر 82 نفوس تھے، جو کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے یزیدی فوج 22,100 پیادہ مسلح افراد پر مشتمل تھی۔ اس کے باوجود ظالموں نے اہل بیت اطہار پر دریائے فرات کی پانی کو بند کر دیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام اعلیٰ مقام پر 18 اہل بیت اور دیگر 54 جاں نثاروں کے ہمراہ 10 محرم الحرام کو کربلا میں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم کو عین منجھاڑ میں چھوڑ دیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے۔ وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوق درجر ان کے ہاتھوں بیعت ہونے لگے۔ وہ حضرت امام حسین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین بن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جانثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اہل کوفہ کی وفاداری کے شعبے کی نظر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو ایک خاص الجی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا تاخیر چلنے کی آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی تھی۔ حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلہ کی تیاری شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں اور بیٹیوں کی
چیخیں نکل گئیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہوں نے بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے تم مجھے قتل کر ڈالو؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا، یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرے خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کسی کسر نہ اٹھا رکھے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع نہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر شمر نے اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور حملہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا، انہیں پسپا کر دیا۔ وہ پھر آئے اور محصار کر لیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے اندر سے دیکھا ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، تو میرے چچا کو قتل کرے گا۔ یہ سن کر ابن کعب نے بچہ پر تلوار چلائی۔ بچہ نے بازو پر وار کیا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ علیہ السلام کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکی۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب شمر نے یہ دیکھا، اس نے اپنی تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی کہ ملامت کی۔ چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرن بن شریک نے تیزی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہوں بازو پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑائے اور دشمن مرتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنا بن انسی نقصی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گر پڑے۔ ہولی بن یزید آگے بڑھا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے اعضاء کو شل کر ڈالے، سنا چلا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 4 ہجری میں پیش آیا۔